اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر درد کی ایک دوا ہوتی ہے، ہر درد کا علاج ہوتا ہے۔ ہمارے دینی اور دنیاوی دردوں کا واحد علاج درود پاک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد کہتے ہیں کہ میری پھپھو جان یعنی ہمشیرہ علامہ اقبال نے بتایا کہ اقبال کو اسم اعظم معلوم ہے جو کہ میاں جی یعنی مرشد علامہ اقبال نے انہیں بتایا ہے۔ جب علامہ اقبال سیالکوٹ سے لاہور تشریف لائے تو ایک روز اعجاز احمد صاحب نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ میاں جی نے آپ کو اسم اعظم بتا دیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ بات تم میاں جی سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ چنانچہ ایک دن اعجاز صاحب نے میاں جی سے ملاقات کے بعد اسم اعظم کے بارے میں دریافت کیا جو انہوں نے علامہ اقبال کو بتایا تھا، تو میاں جی نے فرمایا قبولیت دعا کے لیے ایک نسخہ یاد رکھنے کے لیے قابل ہے، اور وہ یہ کہ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ اور تمہارے چچا یعنی علامہ اقبال کو بھی میں نے اسی اسم اعظم کی بکثرت ورد کی تلقین کی ہے۔ متعدد واقعات میں درج ہے کہ علامہ اقبال کثرت سے درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اس بات میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ درود پاک کل کائنات کا سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا بڑا اور عظیم و مقدس اسم کہ جس کے پڑھتے ہی وہ اس میں قبولیت کا شرف حاصل کرے اور پلک جھپکنے سے پہلے دعا قبول ہو جائے، اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ دنیا حیران اور پریشان ہو کر اصل اسم اعظم کی تلاش میں سرگرداں ہے، لیکن جگہ جگہ دھکے کھا رہی ہے۔ کہیں سے کوئی ایسا تسلی بخش اسم اعظم نہیں مل رہا کہ جس پر کل امت کا اتفاق ہو۔ اس کے برعکس اگر درود پاک پر نظر ڈالیں تو سب سے بڑی خوبی اس اسم اعظم کی یہ نظر آئے گی کہ کل امت مسلمہ کا اس بابرکت وظیفے پر اتفاق ہے۔ ہر مسلک اس اسم اعظم کو اپنی اپنی زبان اور لہجے میں اپنائے ہوئے ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ اس کے فوائد و فضیلت بکھرے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں کی تعداد میں اس اسم اعظم پر اہل دین کسی نہ کسی شکل میں کتابیں لکھتے آئے ہیں۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو اماں حوا کے حق مہر ادا کرنے کی ادائیگی کا موجب بنا۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشوایا۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت شیش کو ورثہ میں نصیحت کے طور پر ملا۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو قائم رکھا۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کا پرچار حضرت الیاس، حضرت ادریس علیہ السلام کرتے آئے ہیں۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے آب حیات بنا۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پار کروا دیا۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کرے گا۔ غرض کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول نے اس اسم اعظم کو سینے سے لگائے رکھا۔ بس ثابت ہو گیا کہ کل کائنات ہی اس اسم اعظم کے ذریعے تخلیق کی گئی۔ تو معزز سامعین، جب ازل سے ابد تک کی کہانی درود پاک جیسے اسم اعظم میں ملتی ہے تو پھر کیوں کر ہم اس سے نظریں پھیریں یا اس سے غافل رہیں؟ آئیں آج سے ہی بلکہ اسی وقت عہد کرتے ہیں کہ ہم درود پاک کو اپنی سانسوں میں بسا کر ہر دم صلی علی محمد
کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔